آج 14 اگست 2021 ہے۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے پاکستان کو آزادی ملی، اور انگریز سرکار جو تھی وہ اس نے پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ دیا، اور تب سے ہم ایک خود مختار ملک کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میری طرف سے سب پاکستانیوں کو 14 اگست یوم آزادی، اور سب انڈینز کو 15 اگست کی بہت بہت دل سے مبارکباد۔ ہمیں آزادی تو ملی ہے مگر کام ابھی بھی ادھورا ہے، بہت سے کام ہونے والے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ملکوں میں جو جس طرح ہونا چاہیے تھا 73 سال بعد، ہم ادھر نہیں ہیں، اس سے کافی پیچھے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ ہم لوگ جو ہیں آنے والے سالوں میں جو کوتاہیاں پیچھے کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہماری سچویشن کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان اگر دیکھا جائے پچھلے 73 سال کی تاریخ، تو پاکستان از ڈوئنگ مچ ورس دین انڈیا۔ پاکستان ایک اکائی کے طور پہ ابھرا۔ پہلے 13-14 سال میں کوئی الیکشن نہیں ہوا، اور جو لوگ ہندوستان کے علاقوں سے الیکٹ ہو کے آئے تھے یکے بعد دیگرے وزیر اعظم بنتے رہے اور اترتے رہے۔ پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح، وہ اگلے ہی سال ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ ٹیوبرکلوسس سے افیکٹڈ تھے۔ لیاقت علی خان بھی پہلے ہی سالوں کے دوران قتل ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان میں پہلے 5 سالوں میں کوئی 5 سے 7 وزیر اعظم بدل گئے، اور اس کے بعد ایوب خان کا ٹائم شروع ہو گیا۔ ایوب خان نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پاکستان جو ہے فارملی جو ویسٹرن بلاک ہے اس کا حصہ بن گیا۔ رشیا جو تھا وہ ہندوستان کے قریب تھا۔ 65 میں ایک جنگ لڑی، اور پاکستان بال بال بچا وہاں بھی ٹوٹتے ہوئے، یا پھر پاکستان کے کافی حصے پہ قبضہ ہونے کے لیے، اور پھر آخرکار امریکہ نے اور رشیا نے جنگ بندی کرائی۔ پھر پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن جب ہوا ایوب خان کے اترنے کے بعد، تو وہ الیکشن میں، کیونکہ پاکستان اس ٹائم ایک اکیلا ملک نہیں تھا، پاکستان یہ ویسٹرن پاکستان، ہمارا جو پاکستان ہے اسے ویسٹ پاکستان کہتے تھے، اور ایسٹ میں بنگلہ دیش تھا۔ 1971 میں جب مجیب الرحمان جو تھے وہ الیکشن جیت گئے، تو جو ویسٹ پاکستان والے ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جائے، اور آخرکار وہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم اور ادھر ہم، ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ انڈیا نے مکتی بانی کے تھرو اور بنگالیوں کی مدد کی، اور آخرکار پاکستان کے 90,000 فوجی قید ہو گئے وہاں پہ، جو کہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کی وجہ سے چھٹ کے واپس آئے۔ مگر جو ایڈونچرزم تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ تب بھی ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کیا شروع ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ الیکشن جیتے تھے، پاپولر تھے بہت زیادہ، پہلے 5 سال کی گورنمنٹ انہوں نے پوری کی، اور دوسرے 5 سال میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ رشیا بھی اس ٹائم افغانستان میں آ گیا، کیونکہ رشیا جب افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روس سے مدد مانگ لی۔ روس جب آیا تو مار دھاڑ مار کٹائی شروع ہو گئی، گوریلا وارفیئر سب کچھ شروع ہو گیا۔ اور پاکستان کو یہ خوف تھا کہ اگر روس نے ایک مضبوط گرفت، ایک اسٹرانگ گرپ اگر لے لی افغانستان کے اوپر، تو یہ ہم تک بھی آ جائے گا۔ اور پھر ضیاء الحق نے امریکہ سے مدد مانگی، ضیاء الحق نے ایک ماڈل پیش کیا کہ ان کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے۔ پھر اسرائیل سے خرید کے رشین اسلحہ اربوں کے پیٹرو ڈالر سے اور امریکہ کے ڈالر سے پاکستان آتا تھا، پھر پاکستان سے وہ افغانستان جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ رشیا کے خلاف جنگ ہوئی۔ اور جتنے لوگ آج ہم جنہیں طالبان کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سب کے سب اس ٹائم مجاہدین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دنیا کے انٹرنیشنل نیوز پیپرز
میڈیا آؤٹلیٹس BBC CNN ان لوگوں کو بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دکھاتے تھے، اور آخرکار جب روس کی شکست ہوئی تو اس کے بعد افغانستان میں ایک ایسا ویکیوم تھا جو کہ فل نہیں ہو سکتا تھا. خانہ جنگی شروع ہو گئی، شمالی اتحاد، طالبان، کافی فیکشنز. آخرکار 90s کے دوران جو ہے وہ کیا ہوا کہ طالبان کو وہاں پہ طاقت ملی. مگر افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا، پاکستان نے اس کو جو طریقہ اپنایا روس سے لڑنے کا وہ یہ تھا کہ اسلامی شدت پسندی کا بارود کوٹ کوٹ کے ان لوگوں میں بھرا جائے جو کہ افغانستان میں لڑنے جائیں گے. پاکستانی بھی لڑے، عربی آئے، اسامہ بن لادن جیسے، مصری آئے، پوری دنیا کے وہ لوگ جو بعد میں القاعدہ اور طالبان سے جو ہیں وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں. پہلے یہ CIA اور ISI کے ٹرینڈ لوگ تھے جو کہ افغانستان میں رشیا سے لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے جب ان کی شدت پسندی اپنی پیک کو پہنچی اور امریکہ وہاں سے چلا گیا، امریکہ اور باقی دنیا کے مجاہدین جو ہیں وہاں سے نکل گئے. مگر افغانستان میں یہ جو مجاہدین تھے جو کہ ایک حساب کے اسٹیٹ لیس لوگ تھے، کیونکہ اسامہ بن لادن کو بھی سعودی عرب میں جگہ نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ کر دیا، وہاں پہ القاعدہ کا سسٹم شروع ہوا. اور انہوں نے کیونکہ امریکہ ایک طرف تو طالبان کی یا مسلمان مجاہدوں کی مدد کر رہا تھا افغانستان میں، مگر دوسری طرف فلسطین میں وہ اسرائیل کی طرف بنا ہوا دکھائی دیتا تھا. اور یہ ان سارے مجاہدین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، بلکہ کسی بھی مسلمان ملک کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو آخرکار پھر جب 9/11 ہوا تو انہوں نے یہ کیا تھا، القاعدہ والوں نے، اسامہ بن لادن نے، جو کہ ان کا اپنا ٹرین کیا ہوا تھا. آخرکار پھر کیا ہوا جی کہ بات وہاں پہنچی کہ جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد امریکہ کو ایک بار واپس آنا پڑا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جو خود ہی اس نے ٹرین کیے ہیں. تو پاکستان میں پچھلے 20 سالوں کے دوران 80-90 ہزار لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات میں مرے ہیں، ٹیررزم کی وجہ سے، سوئسائڈ بومبنگز، دوسرے اٹیکس، APS کا واقعہ. مگر اسلامی شدت پسندی کا جو بیج بویا گیا تھا، میں تو سمجھتا ہوں پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بویا گیا تھا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کب ہوگا. آئی ڈونٹ نو، مے بی شاید یہ بھی صدی اسی طرح گزر جائے. مگر آئی تھنک کہ پاکستان اپنا ٹریک جو ہے وہ شروع سے ہی پاکستان کا ٹریک ایک لحاظ سے غلط تھا. اسلام کی بنیاد پہ ملک کو جوڑنے کی بات کی گئی، 1971 میں ملک ٹوٹ گیا، اسلام ایک ایز اے ایڈہیسو کام نہیں کر سکتا تھا. اور انڈیا بیٹر رہا اس ساری سچویشن میں. مگر ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی کو بہانہ بنا کے رائٹ ونگر اوپر آ رہے ہیں. انڈیا کی پیچھے ہسٹری بہت اچھی رہی، اور کلچرل ایکسچینج، انڈیا کا جو کلچر ہے بالی ووڈ کے تھرو یا دوسری طرف وہ بھی ایکسپورٹ ہوا. انڈیا از اے گڈ کنٹری ان دا سائٹ آف ایوری ون، بٹ پاکستان کے ساتھ انڈیا کی کبھی بھی نہیں بن سکی. آپ اسے پاکستان کی شرارت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر دونوں ملکوں کے سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. اور وی ڈونٹ نو کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان کے وہ سرکمسٹانسز جو کہ اس کے پاسٹ میں اس کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب ان سے پاکستان کی جان چھوٹے گی. جیسے اگر افغانستان میں دوبارہ طالبان آ جاتے ہیں تو وہ سرکمسٹانسز دوبارہ ایک دفعہ پاکستان کو ہانٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور جب بھی افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے، جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ افغانستان میں ہوتا ہے. اور ان دا اینڈ جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے دیٹ از آن دا رائز، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیزیں کب تک اسی طرح سے چلتی رہیں گی. اور مجھے آج بھی نہیں لگتا کہ ہم آزاد ہیں. ہم اپنے تعصبات، اپنی نفرتوں، اپنی مذہبیت، اپنی معاشرت، ان سب کے غلام ہیں. اور یہ سب کی سب چیزیں جو ایک نارسسزم ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ برا ہے. اور ہمیں گورے نے آزادی، ہم آزاد ہوئے نہیں تھے، گورا ہمیں آزادی دے کے چلا گیا، کیونکہ وہ اب اس کے پاس طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر سنبھال سکے کہ کیسے
ان کالونیز کو سنبھالنے. تو وہ بس چھوڑ کے چلے گئے. وہ جب چھوڑ کے گئے تو وہ ایک چاہتے تھے کہ رشیا اور انڈیا کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ ہو تاکہ انڈیا جو ہے وہ بالکل ہی رشیا کو گرم پانیوں تک نہ آنے دے, کیونکہ نہرو کا جو جھکاؤ تھا پہلے ہی ادھر سے اس طرف تھا. تو ان دا اینڈ پاکستان کو ایک ریڈی میڈ اینمی ملا, انڈیا کو ایک ریڈی میڈ اینمی ملا, اور پاکستان کو ایک وار فیکٹری پہلے ہی مل گئی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے اسلامیت جب اٹھانی شروع کی تو اسلام جو ہے وہ وار فیکٹری ہی ہے, وار ہی کریٹ کرتا ہے. اور باقی سب ہسٹری ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا کیا ہوا. اور پاکستان میں تو شدت پسندی بڑھتا ہی جا رہی ہے, اور اس کے ختم ہونے کا ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ رستہ نظر نہیں آ رہا. ہاں اب تو وہ حال ہے کہ پچھلے 10 سال میں جتنی شدت پسندی بڑھی ہے, مائنورٹیز کے خلاف کرائمز, عورتوں کے خلاف کرائمز, ریپ کلچر, چائلڈ ابیوز, یہ سب چیزیں جتنی پچھلے 10-15 سال کے دوران بڑھ چکی ہیں. ایٹ لیسٹ جب میں ایک ٹین ایجر تھا یا میں ایک بچہ تھا تب اتنے برے حالات نہیں تھے, مگر اب حالات بہت برے ہو چکے ہیں. پاپولیشن ایکسپلوژن بہت بڑا ہوا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اتنی مطلب کیا آپ اسے کہیں گے, ایسے جاہل چلا رہے ہیں یا اتنی برے طریقے سے چل رہی ہے, اتنی مس مینجڈ ہے کہ ہم تو کوئی پراپر پاپولیشن پلاننگ کا پروگرام بھی نہیں چلا سکے. مشرف کے دور تک چل رہا تھا, اس کے بعد اس کے ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی چلنے بند ہو گئے. اور اب حالات یہ ہیں کہ پاپولیشن ایکسپلوڈ کر رہی ہے, ریسورسز کم ہیں, جو فارن ریزروز ہیں وہ مسلسل گر رہے ہیں اور گرتے ہی جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے, اور بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہی جا رہی ہیں, مگر ہم بس اندھوں کی طرح آگے چلتے جا رہے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ نو کہ کب یہ چیزیں ریورس ہوں گی, یا ہم کبھی بھی دنیا میں ایک ایسا ملک بن پائیں گے جس کی کوئی عزت ہے, جس کی کوئی انٹرنیشنل اسٹیج پہ کوئی کنٹریبیوشن ہے.